بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو قنوت۔ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور سورہ حمد کے بعد پڑھے جانے والے سورے کے بعد مستحب ہے کہ قنوت پڑھا جائے۔ قنوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور قنوت کے لیے اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ ایسے ہاتھوں کو بلند کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح سے ہاتھ رکھیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ایسے ہاتھ رکھیں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس طرح سے انگلیاں کھلی ہوں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ انگلیاں بند ہوں، دونوں ہاتھ آپس میں ملے ہوں، انگوٹھے جدا ہوں اور چہرے کے سامنے اس طرح سے ہاتھ ہوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب۔ اب آسمان کی جانب اس طرح بھی آسمان کی جانب ہے، اس طرح بھی آسمان کی جانب ہے، اس طرح بھی آسمان کی جانب ہے۔ بعض افراد اس طرح سے سیدھے کر لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ چہرے کے سامنے اس طرح سے ہاتھ اور ان ہاتھوں کا رخ آسمان کی جانب ہے اور چہرے کے سامنے ہیں، انگلیاں ملی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہیں اور انگوٹھے جدا ہیں۔ کم ترین قنوت سبحان اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور باقی جتنے بھی قنوت اور باقی جتنے بھی قنوت کتابوں میں موجود ہیں انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے قنوت۔ اگر قنوت جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو بھی نماز صحیح ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو بھی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائے اور ہم ابھی رکوع تک نہ پہنچے ہوں اور اس صورت میں یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ اس طرح سے واپس پلٹیں اور قنوت کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب قنوت مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے اب رکوع میں جائیں۔ لیکن اگر ہم رکوع میں چلے گئے اور یاد آیا تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد بھی اس طرح سے پڑھ لیا جائے۔ تو واجب نمازوں میں یعنی واجب یومیہ میں یہ ہے قنوت۔ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی قنوت ہے، لیکن وہ رکوع سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں بھی قنوت ہے جو رکوع کے بعد ہے۔ عید کی نمازوں میں بھی دعائے قنوت ہیں کہ جو سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک رکعت میں کئی دفعہ دعا ہے اور در حقیقت وہ سب قنوت ہی ہیں۔ اگر انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ قنوت بلند آواز سے پڑھا جائے، چاہے وہ نماز ظہر اور عصر کی ہو، چاہے وہ نماز فجر اور مغرب اور عشاء کی ہو کہ جسے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ آہستہ پڑھی جانے والی نمازوں سے مراد یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کی سورہ حمد اور چھوٹا سورہ، اور جن آوازوں کو بلند پڑھا جاتا ہے تو اس جانب بھی ہم نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی رکعت میں حمد کو اور چھوٹے سورے کو بلند پڑھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں چاہے وہ ظہر عصر کی ہو، چاہے وہ مغرب اور عشاء کی ہو، اسے آہستہ پڑھنا ہے۔ اور رکوع اور سجود کے ذکر اور تشہد اور قنوت چاہے آہستہ پڑھیں چاہے بلند آواز سے پڑھیں۔ خواتین کے لیے آہستہ پڑھنا بہتر ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے بہتر ہے، اور بلند آواز سے مراد یہ کہ بس کہا جائے کہ آواز ہے۔ تو قنوت کے لیے بھی بہتر ہے کہ بلند آواز سے ہو، لیکن اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں قنوت بہت ہی آہستہ پڑھیں اور اس کی آواز بلند نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک رکعت نماز وتر میں بھی قنوت مستحب ہے۔ نماز شفع کے بارے میں رجاءً قنوت پڑھنا بہتر ہے، یعنی امید کی نیت سے نماز شفع میں بھی قنوت پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔